آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے بچوں کو کوئی کہانی سنا دیں اور وہ کہانی ان سے ایک دن بعد سن لیں، انہیں اس کہانی کا بڑا حصہ یاد ہوگا۔ 2 دن بعد سنیں تو وہ کچھ کچھ بھول جائیں گے اور کچھ کچھ ایڈیشن کر دیں گے، کچھ کچھ کہانی کو تروڑ مروڑ دیں گے، اور اگر آپ 10-15 دن بعد سنیں گے تو ان کی یادداشت کا حال اور برا ہوگا، اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کہانی کے بڑے حصے کو بھولتے جائیں گے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ تحریف بھی کرتے چلے جائیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ کہانی ان کی لاشعور میں ہمیشہ کے لیے ضرور موجود رہے گی، لیکن کیا وہ کہانی پوری یاد رکھیں گے اور اس کہانی کے ساتھ ان کی اتنی ہی قلبی وابستگی ہمیشہ رہے گی جتنی کہ پہلے دن تھی؟ ظاہر ایسا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کا کمزور پڑ جانا، باتوں کا حافظے سے محو ہو جانا بالکل فطری سی بات ہے۔ عمران خان کا طاقتور اور کمزور اور مقبول بیانیہ وقت کے ساتھ ساتھ غیر مقبول ہو رہا ہے یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جسے بہت سے انٹلیکچوئلز آج کل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں وہ اسے عمران خان کے خلاف کسی سوچ کے طور پر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، بہت سے تحریک انصاف کے دوستوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی باتیں پھیلانے کا مقصد نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو دل برداشتہ کیا جا سکے، مایوس کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ درست ہو۔ پھر اب حل کیا ہے؟ کیا ہمیشہ عمران خان کا بیانیہ اسی طرح مقبول رہے گا چاہے انہیں اقتدار ملے یا نہ ملے؟ کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ بحث کر کے تو ایک دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایسا سوال اٹھانے والوں کو نون لیگی اور پٹواری قرار دے سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر نون لیگ والے عمران خان کے خلاف کوئی بات کریں تو عمران خان کے سپورٹر جس طرح انہیں رگیتے ہیں، بین ہی اگر عمران خان کے سپورٹر نون لیگ والوں کے خلاف کوئی بات کریں تو نون لیگ والے بھی انہیں رگیت سکتے ہیں۔ لیکن لفظی جنگ اپنی جگہ اور زمینی حقائق اپنی جگہ۔ اقتدار پر گرپ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی مضبوط ہو رہی ہے۔ وجہ پرفارمنس واحد وجہ ہوا کرتی ہے۔ بیانیہ دراصل ہمیشہ پرفارمنس کی کمی کو پر کرنے والے ایک انجن، ایک طاقت کا نام ہوا کرتا ہے۔ بیانیہ ہمیشہ اسی خلا کو پر کر پاتا ہے کہ جس میں پرفارمنس نہیں ہوتی۔ اگر پرفارمنس موجود ہو تو پھر بیانیے کام نہیں کیا کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں، یو اے ای میں ڈیموکریسی نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق بڑی حد تک جو پاکستان میں لوگوں کو دستیاب ہیں، لوگ حکمرانوں کے خلاف بول سکتے ہیں، آزادی اظہار کی حالت یہاں کافی بہتر ہے، ویسی حالت سعودی عرب میں یا یو اے ای میں یا دیگر جو بادشاہتیں ہیں ان میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ خوش ہیں، خوشحال ہیں، چونکہ لوگوں کو اپنے حکمرانوں کی پرفارمنس نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں کے حکمرانوں نے ویلفیئر سٹیٹس بنا دیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ لوگوں کی کچھ آزادی تحریر و تقریر کے حقوق کو سلب بھی کرتے ہیں تو بھی لوگ کوئی زیادہ برا نہیں مانتے۔ بین ہی ترکی میں بھی ایسا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر ایک جمہوریت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود طیب اردوان صاحب نے بہت سے جو اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ چائنا میں بھی ایسے ہے کہ وہاں پہ بھی الیکشن ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے اختیارات ایک صدر کی ذات میں مرتکز ہوتے ہیں۔ روس میں بھی ایسا ہے، وہاں پر بھی کہنے کو انتخابات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بڑی حد تک عوام کو حقوق حاصل نہیں ہیں تحریر و تقریر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں۔ مگر ان ملکوں میں کوئی بے چینی، کوئی انارکی، کوئی فساد ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی ہر روز کی ان ملکوں کے بھی تو کوئی ڈی چوک ہوتے ہوں گے نا، وہاں پر لوگ جمع ہونے کی کوشش نہیں کرتے، کوئی آنسو گیس کے شیل فائر نہیں کرنے پڑتے سیکیورٹی فورسز کو، کیونکہ لوگ حکمرانوں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ بین ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود نیچے آ رہی ہے اور آئی پی پیز کے مسئلے کو شہباز حکومت حل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے اپنی جیب میں پیسے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوست ملکوں سے اب پیسے مل گئے ہیں شہباز حکومت کو، آئی ایم ایف سے پیسے مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے کرنسی مارکیٹ میں بھی استحکام ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی اب مثبت ٹرینڈ شو کر رہی ہے،
اور اگر آئی پی پیز کے ساتھ کچھ تنازعات حل کر لیے جاتے ہیں اور بجلی کی قیمتیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، کسی اندھا دھند رفتار سے بڑھنا ہی کم از کم بند کر دیتی ہیں، تو شاید بند ہوتے ہوئے انڈسٹریل یونٹس میں بھی کچھ بحالی نظر آنے لگ جائے. یوں جو ہم خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی انفلیشن میں بھی کمی کا رجحان ہم بتدریج دیکھ رہے ہیں. یوں یہ سارے فیکٹرز پرفارمنس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں جو ظاہر ہے اسٹیبلٹی سے پیدا ہوتی ہے. اگر کسی حکومت کو سال 2 سال کی اسٹیبلٹی مل جائے اور وہ محنت سے کام کرتی رہے تو پرفارمنس خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. استحکام جب آتا ہے، سیاسی استحکام، تو وہ معاشی استحکام کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور اگر معاشی استحکام جس کے اب اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی لوکل مارکیٹ سے، وہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے، اگر اسٹیٹ بینک واقعی مانیٹری پالیسی میں مزید جو ہے وہ کمی کر دیتا ہے، شرح سود میں کمی کا رجحان جو ہم دیکھ رہے ہیں شروع ہو چکا ہے وہ اسی طرح جاری رہتا ہے، پیٹرولیم پرائسز کنٹرول میں رہتی ہیں، ڈالر اسی طرح کم از کم مستحکم رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا، یہی 270-80 کے دائیں بائیں گھومتا رہے بے شک، لیکن اس سے آگے نہ جائے. اور کرنسی مارکیٹ اور سٹاک مارکیٹ کے استحکام کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہونا بند ہو جائے اور سرمایہ کاروں کو کچھ ریلیف مل جائے، انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب جتنا ظلم ان پر ہونا تھا ہو گیا، مزید نہیں ہوگا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو جب روزگار ملنا شروع ہو جائے گا یا ان کو ہر روز نئی مہنگائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو پھر وہ بیانیوں شیانیوں کے چکر سے نکل آئیں گے اور وہ بیانیوں کو بھولنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی لیے عمران خان صاحب دل برداشتہ ہو کر ہر روز اپنے کارکنوں کو اور گنڈا پور صاحب کو حکم دیتے ہیں کہ وہاں احتجاج کرو، وہاں احتجاج کرو، کوشش کرو کہ کسی نہ کسی طرح حکومت پر پریشر پڑے. لیکن وہ پریشر پڑ نہیں سکتا. پاکستان میں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ طاقت کا نام ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نعرے لگانے کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہوتی. اور عمران خان صاحب طاقت سے مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا دھمکا لیں اپنی اسٹریٹ پاور سے. ظاہر ہے ایسا ہوتا نہیں پاکستان میں، کیونکہ اسٹریٹ پاور نعرے لگانے والوں کی کتنی ہو سکتی ہے بندوق والوں کے سامنے. ایونچولی نعرے لگانے والوں کو بندوق اٹھانے والوں سے ڈرنا ہی پڑتا ہے اور تھکنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ نعرے لگانے والوں نے تو روز اپنی روٹی بھی کمانی ہوتی ہے. وہ 2-4 دن نعرے لگا سکتے ہیں، تعمر حیات نعرے نہیں لگا سکتے. لیکن بندوق اٹھانے والوں کی تو ڈیوٹی ہے، انہیں تو تنخواہ مل رہی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ بندوق اٹھا کر کھڑے رہتے ہیں. اس لیے یہ مقابلہ اور یہ محاذرائی شاید عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہ دے، اور شاید یہ بیانیے کا چکر، اگر شہباز حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوتی گئی تو لوگ بھول جائیں گے کہ عمران خان کا کیا بیانیہ تھا اور کیا نہیں تھا، یا کم از کم ان کی دل و دماغ میں اس بیانیے کے نقوش دھندلے ضرور پڑتے جائیں گے. اس لیے جو دانشمند عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں مفاہمت کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے، وہ کوئی اتنا برا مشورہ نہیں ہے.